إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا معزز حاضرین جمعہ دینی اور اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ عنوان ہے مقام صحابہ اور ہمارا عقیدہ۔ اس موضوع کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور اس تناظر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، دراصل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم کے اندر ہمارے سماج میں جہاں بہت ساری چیزیں، بہت سارے خرافات، بہت سارے بدعات انجام دیے جاتے ہیں، انہیں میں سے ایک چیز ہے صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کا مقام ہے کیا، اور آج ہمارے سماج کا جو المیہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے اس تناظر میں ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے، ہماری تھاٹ کیا ہونی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں صحابی کہتے کس کو ہیں، واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی، صحابی کی پریبھاشا کیا ہے، صحابی کہتے کس کو ہیں۔ اہل علم نے صحابی کی بہت ساری تعریف کی ہیں، بہت ساری تعریفات آپ کو ملیں گی، لیکن راجح قول کے مطابق صحابی اس کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ایسا انسان جس نے حالت ایمان میں ایمان کی حالت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور ایمان ہی کی حالت پر اس
کا انتقال ہوا، that's called صحابی، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا رہا ہو، ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آئیے اس آیت کریمہ کے تناظر میں صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، جب منافقوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے منافقوں تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے اور لوگ ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، منافقوں کا جواب یہ ہوتا ہے، منافقوں کا آنسر یہ ہوتا ہے، کیا ہم اس انداز میں ایمان لے آئے جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفهاء، جس طریقے سے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں، کیا اسی انداز میں ہم بھی اسلام کو قبول کر لیں؟ قرآن حکیم کہتا ہے الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اے منافقوں سنو، صحابہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تم لوگ ہو لیکن تم کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک میزان اور ایک معیار اللہ نے قرار دیا، یعنی ایمان لانا چاہتے ہو تو کیسے ایمان لانا ہے؟ جس طریقے سے محمد رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ منافقوں کو خطاب ہے، اور سورہ بقرہ میں جب آپ پڑھیں گے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کو تا قیامت آنے والے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم دنیا و آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ذو النورین ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے علی حیدر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کو معیار قرار دیا۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، ایمان لانا ہے تو کیسے لانا ہے؟ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ منافقوں نے صحابہ کو گالی نہیں دیا تھا۔ آج لوگ گالی دیتے ہیں صحابہ کو۔ منافقوں نے صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ مرتد ہو گئے۔ آج ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہتا ہے اور صحابہ کو مرتد کہتا ہے۔ بھائی صحابہ کو منافقوں نے گالی نہیں دیا، ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا، منافقوں نے صرف اتنا کہا انؤمن کما آمن السفهاء، کیا ہم اس طریقے سے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر منافقین صحابہ کے بارے میں بدزبانی انہوں نے کی، آسمان سے ڈیفنس نازل ہوتا ہے الا انہم هم السفهاء، صحابہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم لوگ ہو۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی آج اگر ہم کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمارا بڑا بھائی آ کر کے ڈیفنس کرتا ہے، ہمارے رشتے دار ہمارا ڈیفنس کرتے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہمارا ڈیفنس کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا مقام اور صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ جب منافقوں نے صحابہ کو صرف بیوقوف کہا تھا، ڈیفنس دنیا کی کسی ہستی نے نہیں کیا تھا، صحابہ کرام کی ڈیفنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بول پڑا، قرآن حکیم بول پڑا۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن حکیم کے اندر سورۃ النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 آپ اٹھائیں۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس نے ہدایت کیا جانے کے بعد، حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راستے پر نکلا ہے ہم اسے اسی راستے پر لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ایسے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت میں سمجھنے کی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کی خلاف بد زبانی کرنے کی بات نہیں ہے بھائی۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جو صحابہ کے منہج کو چھوڑ دے۔ اور صحابہ کا منہج کیا تھا بھائی؟ صحابہ کا منہج رب کا قرآن تھا، مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے، منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور منہج اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسے انسان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، نصلہ جہنم، ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ بات گالی دینے والوں کے بارے میں نہیں ہے جو منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ منہج صحابہ جس نے چھوڑا اس کا انجام وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ بتایا گیا۔ اور صرف جہنم ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وہ ساعت مسیرہ۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے پر آپ غور کریں، ایک ہوتا ہے کسی انسان کو عذاب دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کو بھیانک عذاب دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو ذلیل کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کو پبلکلی سر عام سر بازار اس کو ذلیل کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، پولیس گرفتار کر کے اسے جیل کے اندر ڈالتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، بہت بڑا کرمنل ہوتا ہے، اس کو کالا پانی کی سزا ملتی ہے، بھیانک قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو منہج سلف کو چھوڑے گا، منہج صحابہ کو چھوڑے گا، اسے صرف جہنم نہیں بلکہ جہنم کے اندر بھیانک انجام اس کے لیے ہے۔ صرف منہج سلف چھوڑنے کا انجام یہ ہے، جو گالی دینے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ منہج سلف صحابہ کرام کا مقام سمجھنا چاہتے ہیں بھائی، ایک اور آیت اپنے سامنے آپ رکھیں، ایک سورۃ التوبہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 نمبر کی آیت آپ اپنے سامنے رکھیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ مہاجر صحابہ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں سبقت کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ انصاری صحابہ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں پہل کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور انصار و مہاجرین کے بعد جن صحابہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین صحابہ، ایمان میں سبقت لے جانے والے انصاری صحابہ، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بعد جن صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جملہ کہنے میں بڑا آسان ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اتنا قیمتی جملہ ہے، اتنا قیمتی اور اتنا جلیل القدر یہ جملہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان ہم اور آپ دنیا کے اندر بھائی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نماز روزہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ مسجد بنا کر کے یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت قرآن، یہ ذکر و اذکار، اور ابھی عاشورہ کا موقع گزرا ہے بھائی، 9-10 محرم کا آپ نے روزہ رکھا، نوجوانوں نے مل کر کے افطاری کا بھی انتظام کیا، سحری کا انتظام کیا۔ بھائی ایسے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جس سماج کے اندر صحابہ کو گالی دی جاتی ہو، جس سماج کے اندر دنیا بھر کی خرافات انجام دی جاتے ہوں، جس سماج کے اندر عاشورہ کے روزے کے موقع پر انسان خرافات اور بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی نوجوان دین سے قریب ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کے قریب ہے، مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں
بھائی ہم عبادتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے اپنی رضا جوئی کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اے صحابہ میں تم سے راضی ہوں اور خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا. اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے بھائی. ہم نے مقام صحابہ سمجھا نہیں, اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ قرآن کی روشنی میں چند باتیں تھیں. آئیے ذرا ایک تو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. احادیث میں ایک بہت عظیم کتاب ہے صحیح بخاری. آپ صحیح بخاری اٹھائیں گے, صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. لا تصبوا اصحابی, اے لوگوں تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو تم لعن طعن مت کرو. اس لیے کہ میرے صحابہ کا مقام یہ ہے, صحابہ کی فضیلت یہ ہے. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا, اگر کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, اور صحابہ کرام نے اگر اللہ کی راہ میں آدھا کلو یا ایک پاؤ انہوں نے اگر اللہ کی راہ میں اناج نکالا تھا, اس مقام کو تم نہیں پا سکتے ہو. ایک طرف صحابہ کا مقام ہے بھائی, کسی صحابی نے اگر ایک پاؤ یا آدھا کلو جو یا اناج اس نے اللہ کی راہ میں دیا تھا, جتنا ثواب صحابی کو اس پر ملنے والا ہے, ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں اس مقام کو نہیں پا سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اور آپ, ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم صحابہ کے پیروں کے دھول کی مٹی کے برابر نہیں ہیں بھائی. عظمت صحابہ کو آپ سمجھیے. اور اس حدیث کی روشنی میں ایک پوائنٹ کی بات اپنے سامنے آپ رکھیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ لا تصبوا صحابی. عربی زبان کے اندر دو قسم کے قواعد ہوتے ہیں, وہ قاعدہ اپنے سامنے رکھیں آپ. مقام صحابہ آپ سمجھیے. پیارے نبی نے فرمایا عربی زبان کے اندر ایک صیغہ ہوتا ہے نفی کا, انکار کرنے کا, اور ایک صیغہ ہوتا ہے نہیں کا, جس کے اندر منع کرنے کی شدت پائی جاتی ہے. اور نہیں کا صیغہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہے یقتضی التحریم, وہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو, صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا, صحابہ پر زبان درازی کرنا یہ حرام ہے بھائی. مقام صحابہ یہ ہے. ایک اور روایت اپنے سامنے آپ رکھیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث کے راوی نصر بن زعلوق ہیں. نصر بن زعلوق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا تصبوا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں تم صحابہ محمد کو برا بھلا مت کہو, صحابہ کو لعن طعن مت کرو. فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً, اس لیے کہ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی صحابی نے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے اگر ایک لمحہ بھی گزارا ہے, ایک دن کی بات نہیں, گھنٹے کی بات نہیں ہے. فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً, کسی صحابی نے اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی اگر گزارا ہے, خیر من عمل احدکم عمرہ, پوری زندگی عبادتیں کرتے رہ جاؤ, اس مقام کو نہیں پا سکتے ہو. یہ مقام ہے صحابہ کا میرے بھائی اور دوستوں. اور یہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن آئیے ہم موضوع کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں. اس تناظر میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے بھائی, ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے الصحابہ خیر الناس من هذه الامہ بعد نبیها واصطفاهم اللہ لصحبت نبیہ. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے بہترین لوگ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہ عقیدہ آپ خود اپنا بنائیے, اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے, اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائیے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کے بعد سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو صحابہ کرام کی ہستی ہے. اور پھر صحابہ کرام کے اندر سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے, ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. حدیث کے راوی ابو جحیفہ ہیں. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامہ,
بعد نبیہا، اے لوگوں کیا میں تمہیں اس امت کے سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر ثم عمر، اس کائنات کے اندر صحابہ کرام کی جماعت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے صحابہ اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بھائی، القدح فی الصحابہ قدح فی الکتاب والسنہ۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے تو گویا کہ وہ شریعت اسلامیہ کے اوپر سوال نشان کھڑا کر رہا ہے۔ صحابہ کو لعن طعن کرنا دراصل قرآن اور سنت کو لعن طعن کرنا ہے، اس لیے کہ بھائی آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، یہ قرآن ہم کو کہاں سے ملا؟ کیا ہمارے پاس جبریل لے کر کے آئے تھے؟ بھائی آج ہمارے پاس نبی کی حدیثیں موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث سے ہم تک کہاں سے پہنچی ہے؟ جب آپ غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے، قرآن کا سلسلہ نسب جا کر کے صحابہ سے ملتا ہے، حدیث کا سلسلہ نسب جا کر کے صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن یہ حدیث ہم کو صحابہ کرام کی بدولت ملی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو صحابہ کرام کی بدولت ہے۔ بھائی ایمان کی توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کی توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جن کے ذریعے سے یہ ایمان کی دولت ہم کو ملی ہے، اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، میرے بھائی اور دوستو، یہ سارا کا سارا جا کر کے صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر صحابہ ہی غلط تھے تو ہم کہاں سے صحیح ہو گئے؟ صحابہ اگر مرتد تھے تو ہم کہاں سے ایمان والے ہوئے؟ صحابہ اگر دین سے خارج تھے تو ہم کون سے دین والے ہو گئے؟ بھائی میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرنا ہے، اسلام کے اوپر دین اور شریعت پر اعتراض کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی عربی زبان کے اندر ایک رائٹر گزرے ہیں، ایک بہت بڑے عالم امام طحاوی رحمہ اللہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ جملے آپ سنیں اور جملوں کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ہمارے دل کے اندر صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ولا نفرط فی حب احد منہم، صحابہ کی محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کریں گے، صحابہ کا جو مقام ہے اسی مقام پر رکھیں گے۔ ولا نتبرأ من احد منہم، صحابہ کرام پر ہم اپنی زبان دراز نہیں کریں گے، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، صحابہ پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ ونبغض من یبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم، جو انسان صحابہ سے بغض رکھے گا، جو صحابہ کرام کا ذکر سو کرے گا، جو صحابہ کرام کا برائی کے ساتھ ذکر کرے گا، گستاخ صحابہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، جو صحابہ سے نفرت کرے گا ایسے انسان سے ہم بھی نفرت کریں گے، جو صحابہ سے بغض رکھے گا ایسے انسان سے ہم بغض رکھیں گے، اور بغض کرنے والا ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار نہیں۔ اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والی ذات اگر ہمارے باپ کی ہے، ہم اپنے باپ سے بغض رکھیں گے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کے مقام کو نہیں پہچانا وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ بھائی امام طحاوی رحمہ اللہ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو آخری جملے ہیں وہ جملے آپ سنیں، کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اے لوگوں سنو، صحابہ کی محبت کو تم نے سمجھا نہیں، صحابہ کے مقام کو تم نے سمجھا نہیں۔ حقیقت یہ ہے صحابہ سے محبت دراصل ایمان کا نام ہے، صحابہ سے محبت دراصل احسان کا نام ہے۔ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ، صحابہ سے محبت دراصل اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرنے والا وہی دیندار ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے نفرت کرنا یہ کافروں کی پہچان ہے، یہ منافقین کی پہچان ہے، یہ سرکش قسم کے لوگوں کی پہچان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے بھائی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑے عالم گزرے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر ایک بہت بڑے عالم اسحاق ابن راہویہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبس و یعاقب، ایسا انسان جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، ایسے انسان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے، ایسے انسان کو سزائیں دینی چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وقت کے بادشاہ کو چاہیے کہ صحابہ کی شان میں اپنی زبان کو دراز کرنے والوں کو چاہیے کہ بادشاہ ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر قید کی سزا ان کو سنا دی جائے، حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اس عقیدگی سے باز آ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کا مقام اور صحابہ کے عقیدے کے تعلق سے باتیں تھیں۔ ایک چیز قابل غور ہے بھائی، محرم کے اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے بھائی، شہادت حسین کا معاملہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے 48 سال پہلے دنیا سے وفات پا گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی صدیق اکبر کا واقعی کربلا سے تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق ہے بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے تقریباً 25 سال پہلے 30 سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی شہادت حسین کا معاملہ 61 ہجری میں پیش آیا، تم صحابہ کرام میں ابو بکر اور عمر کو نشانہ کیوں بناتے ہو؟ اور عجیب بات ہے بھائی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، تو محبت کا یہ معنی تو نہیں ہے بھائی آپ پورے علاقے والوں کو گالی دو، بھائی محبت کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ پورے سماج والوں کو گالی دو۔ یہ کون سا طریقہ بھائی محبت کا؟ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب سے محبت کی جائے، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جائے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی اطاعت کریں، اس کی باتوں کو مانیں، اور آپ کا محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب باتیں تھیں مقام صحابہ اور ہمارے عقیدہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو مقام قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کے بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ سے محبت، صحابہ کے تئیں اپنے دلوں کے اندر عظمت اور عزت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔